اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد یا غصت اہلاک میں تکبیریں مسلسل یا حق کے آگوش میں تسبیح و مناجال سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا ایک چشمہ شفاق ہے سیرت رسول کی جناب پرنسپل صاحب اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رواداری کے اصول۔ ساتھیوں یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کی حلا کو اوراق بنا دیا جائے۔ یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کی حلا پر ہو جائے گی، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہوگی۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ڈوب گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ڈوب گئے، تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا۔ جو میرے نبی کو قبول ہو کاش وہی میرے رسول ہو، جو میرے نبی کو قبول ہو کاش وہی میرے رسول ہو، وہی زبر وہی گفتگو وہی سادگی وہی عاجزی۔ ساتھیوں ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، اگر ایک کلمہ دو کے لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اکرامی ہر لحاظ سے مرکز و محصر ہے، وہ ایمان و اتحاد کا منبع ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات کے اندر گم ہے۔ ان کی عقیدت کی آن ہر رنگ و پھول میں، لہر اور گل میں، مہکتی ہوئی چمن میں، کلیوں کی مہک میں، ہواؤں کی لہر میں، بلبل کی چہک میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے دیتی ہیں۔ مگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ورا الورا ہیں، ہماری پہچان کے حد سے بھی بالا تن۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب قدم میرے نبی نے دنیا پر، رکھا جب قدم میرے نبی نے دنیا پر، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جو بدصفیوں سے کھل نہ سکا، اورنوں کے ابرو سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ ساتھیوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا، قبر کے اندھیروں کو مٹا دیا، جہالت کا گلا گھوڑ دیا، ذات پات کے بت توڑ ڈالے، حسب نسب، اونچ نیچ، امیر غریب، کالا گورا اعلیٰ ادنا کا فرق مٹا دیا۔ بقول شاعر ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اب کوئی بندہ نہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ساتھیوں آج کا یہ ترقی یافتہ دور ایتم اور منتم کا دور ہے، ہت کی پرواز ہے، چاند پر کمندے ڈال دیے، سائنس نے مریخ کو مسہل کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن دوستو آئیے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا طیارہ نہ تھا، آج کا سیارہ نہ تھا، مشینوں کی گڑگڑاہٹ کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس وقت عبداللہ کا یقین، آمنہ کا لہت جگر، مکہ کا عزم، اگوشی حلیمہ کی زینت، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا، پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، لیکن اسی نے اپنے لیل مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا۔ جبریل کی پرواز تن گئی، لیکن اسے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے۔ حضور آئے تو چمک اٹھی دنیا، حضور آئے تو چمک اٹھی دنیا، حضور آئے تو چمک اٹھی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے ذہنوں کا سنگ اترا، گوجی چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ساتھیوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر صرف 1 یا 100 آیتوں میں نہیں بلکہ پورے 1400 آیتوں میں فرمایا۔ اگر یہ ساری آیاتیں میرے نبی کے اخلاق و عادات کو بتاتی ہیں
قرآن سے پوچھتے جاؤ، یہ میرے نبی کے ہلاک و عادات کو بتاتا جائے گا۔ قرآن سے میں نے پوچھا، اے قرآن تو یہ بتا میرے نبی کے ہاتھ کیسے تھے؟ قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ قرآن سے میں نے پوچھا، اے قرآن تو یہ بتا میرے نبی کے ہلاک کیسے تھے؟ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فقط اتنا کہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام ہے آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودہ فخر نوع انسانی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت